بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 113، پیج 113، معارف القرآن جلد اول۔ ہمارا ہیڈنگ آج کا مسئلہ ختم النبوت کی ایک واضح دلیل۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد اول، سورت فاتح سے لے کر سورت بقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے پارہ 3 تک، رکوع ہیں اس کے 8، اور رائٹر ہے اس کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکفا وسلام، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مسئلہ ختم نبوت کی ایک واضح دلیل۔ آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی وحی آخری وحی، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا بھی ذکر ضروری ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی، کیونکہ تورات و انجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوں، تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو حضور سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں آنے والے کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے۔ سب سے حضرت سے پہلے، سب سے پہلے حضور سے پہلے، سب میں حضور سے پہلے انبیاء، پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ مثلا ارشاد ہے، وما ارسلنا من قبلک ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ سَنَطَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا۔ یہ سارے حوالے دیے ہیں، سورت نحل کا، سورت مومن کا، سورت روم کا، سورت نساء کا، سورت زمر کا، سورت شورا کا، سورت بقرہ کا اور سورت اسرائیل کا۔ یہ سارے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ان آیت میں ان کی مثال دوسری آیات میں جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی کو کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، اس کے ساتھ من قبل اور من قبلک کی قید لگائی ہوئی ہے، کہیں من بعد کا اشارہ تک نہیں۔ اگر ختم نبوت اور ان کتابی وحی کا دوسری آیت میں صراحتاً ذکر نہ ہوتا تو قرآن کا یہ طرز ہے اس مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا۔ مسئلہ ختم نبوت پر قرآنی تصریحات اور احادیث متواترہ کی شہادت اور امت کا اجمال تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ ختم نبوت دیکھا جائے۔ متقین کی تفسیر میں صفت ایمان بالآخر۔ اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد وہ دارالآخرت ہے جس کو قرآن کریم میں دارالقرار یا دارالحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا، اور پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہے اس کا ہیڈنگ ہوگا آخرت پر ایمان ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ تو یہ ہمارا جو ویلاگ تیسرا یہ ختم ہوا، اب انشاءاللہ ویلاگ چوتھا اس پہ اوپر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔